نازی سونا دوسری جنگ عظیم کے دوران جمع کیا گیا خزانہ جدید تاریخ میں سب سے زیادہ دلچسپ اور متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ اس اصطلاح سے مراد مرکزی بینکوں، پرائیویٹ ہولڈنگز اور خاص طور پر ہولوکاسٹ کے متاثرین سے نازیوں کے ذریعے لوٹا گیا سونا ہے۔ اس سونے کی تلاش متعدد تحقیقات، کتابوں اور یہاں تک کہ فلموں کا موضوع رہی ہے، جو نازی حکومت کی لوٹ مار سے وابستہ پائیدار سحر اور وحشت کی عکاسی کرتی۔ نازی سونے کی ابتدا کا پتہ تھرڈ ریخ کی جارحانہ توسیع پسندانہ پالیسیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی جرمنی نے پڑوسی ممالک پر حملہ کیا، نازیوں نے منظم طریقے سے ان کے سونے کے ذخائر کو لوٹ لیا۔ یہ سونا پھر جنگی کوششوں کے لیے مالی اعانت کے ساتھ ساتھ جرمن معیشت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس پر فوجی اخراجات کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ والتر فنک کی صدارت میں راش بینک نے سونے کی لانڈرنگ اور اسے جرمن مالیاتی نظام میں ضم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سونے کے سب سے گھناؤنے ذرائع میں سے ایک ہولوکاسٹ کے متاثرین سے تھا۔ نازیوں نے حراستی کیمپوں میں قتل کیے جانے والوں کے دانتوں سے سونا نکالا، ان کے زیورات جمع کیے اور کوئی اور قیمتی اشیاء ضبط کر لی۔ اس سونا کو پھر پگھلا کر سلاخوں میں ڈال دیا گیا، اس کی المناک اصلیت کے ثبوت کو مٹا دیا۔ یہ عمل استحصال اور قتل و غارت کے بڑے نظام کا حصہ تھا جس نے ہولوکاسٹ کی خصوصیت کی انسانی مصائب کو معاشی فائدے کا ذریعہ بنا دیا۔ جنگ کے اختتام نے نازی سونے کے لیے کہانی کے اختتام کو نشان زد نہیں کیا۔ اتحادیوں کے بند ہونے کے بعد نازیوں نے اپنی لوٹ مار کے ثبوت کو چھپانے کے لیے ہنگامہ کیا۔ سونا جرمنی اور آسٹریا بھر میں کانوں اور غاروں سمیت خفیہ مقامات پر پہنچایا گیا۔ اس میں سے کچھ اتحادیوں نے جنگ کے فوراً بعد برآمد کیے، سب سے مشہور مرکز مائن میں، جہاں امریکی فوجیوں نے $200 ملین سے زیادہ مالیت کا سونا اور دیگر خزانے دریافت کیے تھے۔ تاہم، سونے کا ایک اہم حصہ غائب ہو گیا، جس نے اس کی قسمت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کا استعمال نازی اہلکاروں کے جنوبی امریکہ اور دیگر پناگاہوں میں فرار ہونے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ پوشیدہ ہے، دریافت ہونے کا انتظار ہے۔ لاپتہ سونے کے اسرار نے کئی دہائیوں سے خزانے کی تلاش اور سازشی نظریات کو ہوا دی ہے۔ نازی سونے کے معاملے کی ایک قانونی اور اخلاقی جہت بھی ہے۔ ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والوں اور ان کی اولادوں نے ان سے چوری کیے گئے اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی کوششیں، جیسا کہ جنگ کے بعد قائم کردہ سے فریقی گولڈ کمیشن، نے لوٹا ہوا سونا اس کے حقیقی مالکان اور ان کے وارثوں کو واپس کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اس کے باوجود، یہ عمل مشکلات سے بھرا ہوا ہے، بشمول اصل مالکان کی شناخت اور افسر شاہی کی رکاوٹوں پر قابو پانا۔ جنگ کے بعد کے سالوں میں، سوئس بینکنگ سسٹم نازی سونے کو سنبھالنے میں اپنے کردار کی وجہ سے جانچ کی زد میں آیا۔ اس پر لوٹی ہوئی اثاثوں کی پناہگاہ کے طور پر کام کرنے اور جنگ کے بعد انہیں واپس کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں، بین الاقوامی دباؤ کے تحت، سوئس بینکوں نے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کے ساتھ تصفیہ کرنے پر اتفاق کیا اور ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جو اپنے اثاثے کھو چکے تھے۔ نازی سونے کی وراثت نازی حکومت کی طرف سے کیے گئے مظالم اور اس کی سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے کیے جانے والے طوالت کی واضح یاد دہانی ہے۔ یہ ان اخلاقی سمجھوتوں کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو جنگ کے وقت ہو سکتے ہیں اور ایسے جرائم کے نتیجے میں انصاف اور بحالی کی اہمیت۔ نازی سونے کی تلاش تخیل کو مسحور کرتی ہے، جو چھپے ہوئے خزانے کی رغبت اور اس تاریخ دونوں کی علامت ہے جہاں سے یہ ابھرا ہے۔ آخر میں، نازی سونے کی کہانی محض ایک تاریخی تجسس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک پیچیدہ داستان ہے جو جنگ کی ہولناکیوں، انسانی بدحالی کی گہرائیوں اور انصاف کے لیے پائیدار جدوجہد کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اس کی کہانی ان لوگوں کی لچک کا ثبوت ہے جو سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ماضی کے سبق کو فراموش نہ کیا جائے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں، نازی سونے کا افسانہ برقرار رہتا ہے۔